یہ ساری داستان تخلیق کی کل اتنی ہے کہ وہ ہے تمہارا خالق اور تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو. بس اتنا ہی کام ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. سورہ جیسا کہ دو مسلسل آیتیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو بھی اطاعت کرے اللہ کے اور رسول کی. تو ایسے اطاعت کرنے والوں کو ہم قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری تھی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو بھی خدا و رسول کی اطاعت کرے تو کہاں رکھیں گے اسے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کے ساتھ رکھیں گے, انبیاء کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ رکھیں گے, شہداء کے ساتھ رکھیں گے اور صالحین کے ساتھ رکھیں گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا اور یقینی طور پر وہ ان کی بہترین معیت میں اور بہترین رفاقت میں زندگی گزارے گا. تو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَمَن يُطِعِ دو اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم جو بھی اطاعت کرے اللہ اور جو بھی اطاعت کرے رسول کی اللہ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں جنت دے گا. یعنی اللہ کچھ کہے تو مانو اور اگر رسول کچھ کہہ دے تو مانو. اگر اللہ کچھ کہے اسے قبول کرو, اگر رسول کچھ کہے اسے بھی مانو. میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا اور نوجوان دوستوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کچھ کہے وہ بھی مانو, رسول کچھ کہہ دے وہ بھی مانو. اللہ نے کہا حج و شوال کے مہینے میں, رسول نے کہا حج و رمضان کے مہینے میں, کس کی مانو گے؟ بھائی ہے یا نہیں؟ اللہ نے کہا روزہ رکھو رمضان کے مہینے میں, رسول نے کہا نہیں روزہ رکھو شعبان کے مہینے میں, کس کی مانو گے؟ بھائی سوال تو ہے, چاہے وہ 60 سوال ہو, محمد سوال ہو, لیکن سوال تو ہے کہ جب کہتا ہے کہ اللہ کچھ کہے وہ بھی مانو, رسول کچھ کہے وہ بھی مانو. تو اگر اللہ کچھ کہہ دے اور رسول کچھ کہہ دے تو بھائی کس کی مانو گے؟ تم سے سوال ہے. سچ بات تو یہ کہ یہ سوال محمد ہے, اس لیے کہ اللہ تم سے بات ہی نہیں کرتا مگر محمد کے وسیلے سے. اللہ تم سے بات ہی نہیں کرتا مگر محمد کے وسیلے سے. تو اللہ تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد کہتے رہو. بھائی عجیب لوگ ہیں یہ منکرین وسیلہ, عجیب لوگ ہیں. میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا اور آج اس جملے کو اپنی تقریر سے مستعار لے کر آگے بڑھ رہا ہوں میں. بھائی مجھے معاف کر دینا, اس لیے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں جاؤ گے وہاں وسیلے کا منکر ملے گا. تو اب میں بڑی تہذیب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ کا وسیلہ بیچ میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف بھی نہ کرتے. اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف بھی نہ لاتے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو اتفاق سے اللہ نے انہیں انسان بنا دیا. جب دنیا میں تشریف لائے بھائی سننا تو اتفاق سے اللہ نے انہیں انسان بنا دیا. اور انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ خبردار گائے, بھینس, اونٹ, بکری یہ اپنا سر اپنے رزق کے آگے چھپا دیتے ہیں. ہے ایسا یا نہیں؟ دیکھو بھائی جانوروں کو کھاتے دیکھو, جہاں کھانا رکھا ہوا ہے ان کا منہ اس کی طرف جھکے گا. خبردار ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے, ہم نے تمہیں سرفراز کیا ہے,
اب سر تمہارا جھک دینا. اب غذا وہاں رکھی ہے, میں جھک کے نہیں کھا سکتا, اس لیے کہ سر کو بلند کرنا ہے. اللہ نے سر بلند کیا ہے, تو مالک غذا کو حکم دے کہ اڑ کے میرے منہ تک آ جائے, نہیں کہا یہ بھی نہیں ہوگا. مالک پھر کیا کرے, کہا کہ غذا وہاں رہے گی, تمہارا منہ یہاں رہے گا. تم کام یہ کرو کہ ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ, تاکہ قدم قدم پر لقمے لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو. عجیب مرحلے فکر ہے بھائی, رکنا نہیں ہے اس مقام پر. اٹھاؤ دو ہاتھوں سے, کیا کمائی کیا, دو ہاتھ دے دیے بھائی, ایک ہاتھ سے بھی کام چل سکتا تھا. اٹھاؤ دو ہاتھوں سے, اچھا بھائی چلو دو پیروں سے, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی دیکھو دو آنکھوں سے, سونگو ناک کے دو نسوں سے, بولو دو ہونٹوں سے. بھائی تم نے دیکھا, اٹھاؤ دو ہاتھوں سے, چلو دو پیروں سے, سونگو دو نسوں سے, دیکھو دو آنکھوں سے, بولو دو ہونٹوں سے. تو زندگی بھر تمہارے وسیلے سے کام لیتے رہے, آخرت میں جب آنا تو تنہا قرآن نہ لانا, آل محمد کو ساتھ میں لانا. دیکھو اب یہ ادھر سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے, تو اب ذرا آہستہ آہستہ فکر کو آگے لے جائے. اور ظاہر ہے کہ آج کی گفتگو طویل تو نہیں. اچھا بھائی, تو اب تم نے دیکھا کہ اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. تو اللہ بولتا ہی نہیں ہے مگر رسول کے وسیلے سے, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, دو اطاعت ہے. لیکن اسی قرآن نے تیسرے مقام پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, اطاعت کرو صاحبان امر کی. یہ فہرست ہے کہ کن کی اطاعت کرو, اللہ رسول صاحبان امر, ٹھیک ہے نا. مان لیا نا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو. میں اللہ کو جانتا ہوں, رسول کو جانتا ہوں, تلاش کرنا ہے صاحبان امر کو. بھائی کہاں تلاش کرے, تو قرآن نے ایک فہرست دی ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرنا. فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. خبردار خبردار, فلا تطع کل حلاف مہین, حلاف جھوٹی ختم کھانے والا, مہین جو بات کو دل میں نہ روک سکے, حلاف مہین. حماز جو چغلی کھائے, ایک کا عیب دوسرے تک پہنچائے. مشاء بنمیم جو عیب تلاش کرتا پھرے, اس کی اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر جو خیر سے روکے, اس کی اطاعت نہ کرنا. عظیم جو گنہگار ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. عتل جو سرکش ہو, اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم جس کا شجرہ خراب ہو. میں نے کب کہا, میں نے نہیں کہا ہے مسلمانوں سے کبھی کسی حکمران کے سلسلے میں, تو بس میری تو گزارش فقط اتنی ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جس کا شجرہ خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا, تو حکمران بنانے سے پہلے شجرہ بھی تو دیکھ لیا کرو. فلا تطع, یہ آیتیں پالیسی میکنگ ہے, ایک مرتبہ اور سن لو. فلا تطع کل حلاف مہین, حلاف کے معنی جھوٹی قسم کھانے والا, مہین کے معنی کمزور. فلا تطع کل حلاف مہین, حماز عیب تلاش کرنے والا, مشاء بنمیم لوگوں کے عیب دوسروں سے بیان کرنے والا, معتد حد سے بڑھ جانے والا, عظیم گنہگار, عتل سرکش, زنیم جس کا شجرہ خراب. ایک لفظ سن لیا تم نے, تمہارے ذہن کے اندر کہ قرآن مجید کے دیے ہوئے الفاظ محفوظ ہو گئے. حلاف جھوٹی قدم کھانے والا, مہین کمزور, حماز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا, مشاء بنمیم عیب کو دوسرے سے بیان کرنے والا, معتد حد
کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، صاحبان امر کی اطاعت کرنا. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ صاحبان امر کون ہے، لیکن یہ جو بھی ہو حلاف نہیں ہوں گے، مہین نہیں